बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कल भी कि कुछ हुआ है उस तरफ जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, वगरना फजलुर रहमान साहब की तकरीर, टेलीविज़न पे उसका डिस्कस होना, उस पर बात होना और फिर तकरीर से आगे बढ़कर JUIF के लोगों का बात करना, ये सब कुछ बता रहा है कि कुछ हुआ है। वकला तहरीक चलाने की बात करना, ये बता रहा है कि कुछ हुआ है। आज हमें मज़ीद इशारे मिले हैं जिनसे पता चल रहा है कि कुछ हुआ है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर से बड़ी तकरीर हमें पता चल रही है, सोशल मीडिया पर आई है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसकी कवरेज नहीं होती। इन तमाम चीज़ों की इस वीडियो में बात करेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा तारिक मतीन 2.0 को भी, और यहाँ इस चैनल पर अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो देखते हो भी, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे टैप कीजिए और ऑल पे टैप कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत में देखिए, मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूँगा कि एक मुमकिना इत्तेहाद की खबर आ रही है। खबर बहुत बड़ी है, बहुत अनयूजुअल है, और वो जो होता है ना कि जिनके बारे में खबर है वो ऐसा करेंगे, इस बात का चांस आपको कई बार कम नज़र आता है। लेकिन हमारे यहाँ कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये काम करने जा रही है। मुझे मुश्किल लग रहा था, तो इसीलिए मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया। मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। मैं आपके सामने ये तमाम चीज़ें रख देता हूँ। एक सहाफ़ी हैं मोहम्मद बिलाल नदीम, नौजवान सहाफ़ी हैं और अभी गैर मारूफ सहाफ़ी हैं। उन्होंने खबर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान JUIF के दरमियान राब्ता हुआ है। ये खबरें पहले भी आई थी कि बैक चैनल राब्ते हैं, राब्ता हुआ है, और उस राब्ते के नतीजे में ये बात हुई है कि मिलकर चलते हैं, मिलकर जद्दोजहद करते हैं। और JUIF ने कुछ मांगा है। मांगा क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला मौलाना फजलुर रहमान के भाई अताउर रहमान साहब को मिल जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि नंबर नहीं बनते, कैसे दे दें आपको खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला। तो JUIF ने बताया, मोहम्मद बिलाल नदीम साहब कहते हैं कि फिर कहा गया कि आपने पंजाब में जब चौधरी परवेज़ इलाही आपकी जमात का हिस्सा नहीं थे, तो उनको वज़ारत आला के लिए जो सपोर्ट दी थी उससे तो कम सपोर्ट देंगे आप हमें, तो वहाँ भी दी थी। तो एक, इस चीज़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौर कर रही है। दो, फजलुर रहमान साहब को ये जो अपोजिशन इत्तेहाद है, ये जब मिलके चलेगा तो फजलुर रहमान साहब को इस अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही मिल जाएगी। अभी महमूद खान अचकज़ई साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब सेनेट में, अचकज़ई साहब कौमी असम्बली में मिलकर चल रहे हैं, तो फजलुर रहमान साहब इसमें और ऊपर आ जाएंगे। ये होने जा रहा है। अब जब ये बात हुई तो मैंने इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से एक मिनिस्टर के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मेरा नाम मत लीजिएगा अभी, लेकिन आप सवाल कर लीजिए अपना। तो मैंने कहा ये होने जा रहा है। उन्होंने कहा ये अंडर कंसीडरेशन है, इस पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा मुश्किल है, लेकिन डिमांड ये हुई है तो इस पर गौर किया जा रहा है, ये किया जा सकता है। मैंने कहा क्या ये मुकम्मल तौर पर किया जा सकता है? उन्होंने कहा देखिए, बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना की जमात के दरमियान। मुझे नहीं लगता कि ये हो सकेगा, लेकिन ये हमसे डिमांड की गई, क्योंकि हमने कहा कि आप भी ऑपोजिशन में, हम भी ऑपोजिशन में, तो मिलकर चलते हैं। तो उन्होंने कहा मिलकर चलने के लिए कर लेते हैं और हम इस पर बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को तो छोड़ें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली भी इसे कबूल नहीं करेंगे। तो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये डिमांड ज़रूर रखी गई है, तो ये हो भी सकता है। अच्छा, मैंने कहा अगर ये हो गया तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो खुदकुशी जैसी चीज़ होगी। उन्होंने कहा कई दफ़ा पॉलिटिक्स में कड़वे घूंट पीना पड़ते हैं। तो मैंने कहा फिर आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है? कह लेंगे मैं नहीं कह रहा, मैं इसमें से कुछ भी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में कड़वे घूंट पीना पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कड़वा घूंट पिएगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा मेरी राय में कम है। मैं भी इसके खिलाफ हूँ, लेकिन ये
ہم سے ڈیمانڈ ضرور کی گئی ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ نہ کرے تو بہتر ہے۔ علیمہ خان صاحبہ موومنٹ کا مومنٹم بنا رہی ہیں، بن چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے اپنا کام کر لیں تو کام ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف والے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، اب بھی کر رہا ہوں، کسی لارے کے انتظار میں ہیں، اور لارے کے انتظار میں وہ اپنا کام نہیں کر رہے۔ اس لیے اس وقت پاکستان تحریک انصاف والوں کی جو سچویشن ہے وہ سچویشن ان کی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف والے اگر چاہیں تو اپنا کام کر سکتے ہیں، یہ میری رائے ہے۔ لیکن ہاں، اس معاملے پر بات ہوئی ہے اور اس پر غور کیا جا رہا ہے، اور جنہوں نے کہا انہوں نے کہا دیکھیں ایسے کیوں نہیں کر سکتے، تو ایک معاملہ۔ دوسرا، فضل الرحمان صاحب سے بھی آگے بڑھ کر پاکستان تحریک انصاف نے آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں کیا کیا۔ صوبائی وزیر ہیں مواصلات کے شکیل احمد، انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرتے ہیں، یہ انہوں نے مطالبہ کیا اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور دہشت گرد ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے تو کہا تھا کہ آپ شہادتیں دیتے ہیں، آپ نے پیٹی ڈالی ہوئی، آپ کو تنخواہ ملتی ہے، میں لشکر کیوں بناؤں؟ لیکن یہاں تو وہ کہتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور دہشت گرد ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ باتیں پہلے مسلم لیگ نون کر چکی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے والی باتیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بالکل واضح ہے، یہ عسکریت پسند ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی ہیں، یہ ان کے پروجیکٹ ہیں، یہ جنرل ضیاء کے دور سے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا تسلسل جاری ہے۔ اگر مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس ایوان کے 145 ممبران سے ایک درخواست ہوگی۔ یہ مسئلہ اس بات سے حل نہیں ہو سکتا کہ صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کی اہلیت نہیں ہے، مسئلہ دراصل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا ہے۔ یہ 145 ایم پی ایز اگر پختون سرزمین پر امن چاہتے ہیں تو اسلام آباد جانا ہوگا، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ جانا ہوگا، پارلیمان کے سامنے بھی بیٹھیں گے، سپریم کورٹ کے سامنے بھی بیٹھیں گے، جی ایچ کیو کے سامنے بھی بیٹھیں گے۔ یا مجھے امن دیں، اور اگر امن نہیں دے سکتے تو اپیل کرتے ہیں کہ پختون سرزمین سے فوج چلی جائے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ میری پولیس یہ اہلیت رکھتی ہے کہ وہ دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرے، یہ واحد حل ہے، اس پر سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ڈرامے اب ختم ہونے چاہیے، ہم کتنی شہادتیں دیں گے؟ آپ کو افغانستان کے دہشت گرد تو نظر آ جاتے ہیں، لیکن لکی مروت میں دن دہاڑے سڑکوں پر پکنک مناتے ہیں، دیگیں پکا رہے ہوتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ پھر وہ کہتے ہیں بنو کے اسکول میں ٹک ٹاک بناتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ یہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے گروپ ہیں جس سے لوگوں کو خوفزدہ کیا جاتا ہے، اپنے جعلی اقتدار کو طوالت دینا چاہتے ہیں۔ بہت ہی خوفناک تقریر شکیل احمد صاحب نے کی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ جب ایسی کوئی تقریر خواجہ حسن صاحب کر چکے ماضی میں کی جائے قومی اسمبلی میں، اول تو ہوتی نہیں ہے، تو وہ یوٹیوب سے بھی سنسر ہو جائے گی، ٹیلی ویژن پہ بھی نہیں آئے گی، لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس کی کوریج ہوئی، اور شکیل احمد صاحب نے یہ تمام باتیں، ایک سینئر وزیر نے یہ باتیں کی ہیں۔ گنڈا پور صاحب سے بھی ان کے بڑے اختلافات ہوئے تھے اور یہ الگ ہو گئے تھے، اب شکیل احمد صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بڑا سیریس سگنل دے رہی ہے، اور بڑے کروشل ٹائم پہ 5 اگست سے پہلے یہ سگنل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد معاملہ ریحان طارق کا۔ دیکھیے، ریحان طارق کے معاملے میں ان کی ضمانت ہو گئی، لیکن عدالت میں کیا ہوا، جواد نقوی صاحب کس طرح سے ڈسکس ہوئے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے، سیشن عدالت لاہور میں ریحان طارق صاحب کی ضمانت بعد از گرفتاری، اس کی درخواست منظور کی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج نصرت علی صدیقی نے ریحان طارق صاحب کی اس درخواست پر سماعت کی، اور میاں داؤد ایڈوکیٹ، وہی جنہوں نے یہ کہا نا کہ ایک جج فارغ کیا دوسرا فارغ کیا، وہ پیش ہوئے ریحان طارق صاحب کی جانب سے، اور انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ایف آئی آر کے متن سے کوئی وقوع ہونا ثابت ہی نہیں ہوا، یعنی سزا وقوع کی ملے گی تو وقوع ہونا ثابت نہیں ہوا۔ پاکستان کے کسی قانون کی کتاب میں کسی شخص کی طرف سے تاریخی مذہبی سوالات پر مبنی انٹرویو کرنا قابل دست اندازی جرم نہیں ہے، اور اس مقدمے میں صحافی کی کوئی الیکٹرانک ڈیوائس استعمال نہیں ہوئی۔ ملزم صحافی کے خلاف زیر تنازع ویڈیو یا انٹرویو اپلوڈ کرنے کا ایک بھی ثبوت نہیں ملا، یعنی ایک انٹرویو جو ہے اس کا کلپ نہ وہ ریحان نے اپلوڈ کیا، تو ریحان کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ نہ وہ ریحان کے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اپلوڈ ہوا تو کیوں سزا مل رہی ہے؟ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ایف آئی آر کے اندر جتنی بھی دفعات عائد کی گئی ہیں وہ تمام ضابطۂ فوجداری کی غیر ممنوعہ دفعات ہیں، جس میں ملزم کو ضمانت بطور آئینی حق دی جاتی ہے۔
میاں داؤد نے مزید یہ کہا کہ پاکستانی تاریخ کا یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں ملزم کو گناہگار قرار دینے کے لیے NCCIA نیشنل سائبر کرائم ایجنسی اس نے جعلی ثبوتوں کا سہارا لیا. ریحان طارق کے اصل فیس بک اکاؤنٹ سے اصل تفصیلات بشمول موبائل نمبر اٹھا کر جعلی فیس بک اکاؤنٹ ریحان طارق آفیشل سے منسوب کر کے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے جال سازی کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے وہ اکاؤنٹ ریحان طارق کا ہے ہی نہیں, ان کا ایک جعلی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, لوگوں کے بنے ہوتے ہیں, ڈھیروں اکاؤنٹ بنے ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ریحان طارق آفیشل نام کا فیس بک پیج وجود ہی نہیں رکھتا, لیکن اس پیج کو صحافی سے منسوب کر کے مقدمہ بنایا گیا. سرکاری اداروں کا کام اصل ثبوت جمع کرنا ہے, لیکن افسوس اب NCCI جیسے ادارے مقدمات درج کرنے کے لیے جال سازی میں ملوث ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے مزید بات کی جواد نقوی صاحب پہ اور کہا کہ جواد نقوی صاحب جنہوں نے متنازع جملے کہے ان کے حوالے سے تو کچھ نہیں کیا گیا. ریحان طارق پر مقدمہ بھی ہو گیا, گرفتار بھی ہو گئے, ریمانڈ بھی ہو گیا, جیل بھی چلے گئے, لیکن جواد نقوی صاحب کے کیس میں انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں صحافی اور مہمان کی گفتگو کسی بے ادبی یا توہین کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں, یہ ٹرائل کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے. فوجداری کی دفعہ 196 کے تحت حکومتی منظوری دستیاب نہ ہو تو مذہبی تنازعات کے مقدمے میں ضمانت پر ملزم کو رہا کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کی درخواست منظور کر لی گئی. عدالت کے روبرو SHO نجم باجوہ انہوں نے مخالفت کی اور کہا کہ جواد نقوی کو ملزم نہیں رکھا, تاہم ملزم ریحان طارق کے تمام سوالات دانستہ طور پر متنازع تھے اور سوالات کرنے کا انداز بھی متنازع تھا, جس سے امکان پیدا ہوتا تھا کہ مذہبی اور مسلکی فساد کا خدشہ ہے, لہٰذا ملزم کی ضمانت خارج کی جائے. عدالت نے دلائل سنے, فیصلہ ریحان طارق کے حق میں ہو گیا. یہ جو معاملہ ہے, اس معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو علماء کرام نے یہ کہا کہ ریحان طارق نے سوال کیا ہے, اونس ریحان طارق پر نہیں ہے, وہ سوال کر رہے ہیں. اونس اس کا, برڈن اس کا جواد نقوی صاحب پر ہے. تو جواد نقوی صاحب کے خلاف تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے. بڑی تقاریر ہوئیں, بڑا جواد نقوی صاحب کے خلاف بولا گیا, لیکن ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا. یہ وکیل صاحب نے بھی عدالت سے کہا. میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں ریحان طارق صاحب جو ہیں ان سے بے احتیاطی ہو سکتی ہے, لیکن قصدن کسی کے جذبات مجروح کرنا, قصدن یہ کرنا کہ میں ایسا سوال کروں جس سے وبال پیدا ہو, قصدن یہ کرنا کہ میں کسی کی توہین کروں, یہ ریحان طارق صاحب کی, میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں, چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, نہ ان کی منشا ہو سکتی ہے, نہ ان کی غرض و غایت ہو سکتی ہے. اور جو ہوا اس کو عدالت نے پہلے بھی کہا تھا کہ احتیاط کا تقاضا کرتا ہے, آپ کا پروفیشن, آپ کا سوال کرنا احتیاط کا تقاضا کرتا ہے, تو وہ احتیاط بندے کو ہمیشہ کرنی چاہیے. یہ غلطیاں مجھ سے, آپ سے, کسی سے بھی ہوئی ہیں, ہوتی ہیں, ہو سکتی ہیں, تو ان غلطیوں پر رجوع کیا جا سکتا ہے. بہرحال ریحان طارق ایک نامور صحافی ہیں, بڑے صحافی ہیں, اور کچھ عرصے سے ریحان جو ہیں ان کا اسٹیٹس, ان کا اسٹیچر بڑھا ہے, تو ان کو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور اس معاملے میں ان کے مخالفین بھی پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ کام اس معاملے میں ضرور دکھایا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.